بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین مرزا اور آپ کو اپنے پروگرام سچ یا سیاست میں خوش آمدید کہتی ہوں. 20 اپریل 2017 کو سپریم کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل بینچ میں سے 2 ججز نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اور باقی 3 ججز نے یہ ایک ایسی GIT بنانے کی حکم جاری کیا جو کہ 60 دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے. اور بالآخر 28 جولائی کو ان 3 ججز نے GIT کی رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہوتے ہی NA 120 کی سیٹ خالی ہو گئی اور آئین کی روح سے وہاں الیکشن ضروری ہو گیا. پیپلز پارٹی کی جانب سے فیصل میر، PTI کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور مسلم لیگ نون کی جانب سے بیگم کلثوم نواز کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے. مریم صفدر صاحبہ جو کہ اپنی والدہ کی علالت کے سبب یہ کمپین رن کر رہی تھی، انہوں نے بارہا اپنی تقاریر میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارے ساتھ ساتھ عدلیہ کے فیصلے کو عوام بھی مسترد کرتی ہے. آج الیکشن کا وہ دن تھا اور پہلی دفعہ بایو میٹرک سسٹم کو یوز کیا گیا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے تک پہنچ رہے ہیں اور غیر حتمی نتائج کے مطابق کبھی PTI اور کبھی نون لیگ جو ہے وہ آگے نظر آ رہی ہیں. اب سوال یہ ہمارے پاس جو تصویر کے 2 رخ نظر آتے ہیں. اگر تو آج مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو کیا مریم صفدر کا یہ کہنا کہ عوام عدلیہ کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے صرف ایک حلقے کے نتیجے میں یہ دلیل کوئی معنی رکھتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نون لیگ ہار جاتی ہے تو کیا مریم صفدر صاحبہ اسے عوام کے فیصلے کے طور پہ قبول کرتی ہیں؟ یہ 2 ایسے رخ ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ نااہل وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان بھی بار بار چلایا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس صورت میں بھی اگر وہ جیتتے ہیں تو کیا وہ دھاندلی سے جیتیں گے؟ ان سب چیزوں پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں. آپ سب جانتے ہیں آغا صاحب کی ملکی اور غیر ملکی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کی کالم ہم اکثر بیشتر مختلف اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں جس میں بڑے زبردست قسم کے تبصرے جو ہیں موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام. آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آغا صاحب. آج بڑا جوش جو ہے وہ آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوگا. ہمارے پروگرام میں بھی میں چاہتی ہوں وہ جوش جو ہے وہ نظر آئے. آپ نے دیکھا آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ پرجوش ہیں. آغا صاحب پہلی دفعہ آپ نے کہی کہ مجھے سب سے بڑی شکایت جو رہتی تھی نا کہ ہر دفعہ ریفارمز کی تو ذکر ہوتا ہے، الیکشن کے لیے ریفارمز آنے چاہیے لیکن 5 سالوں میں کوئی حکومت بھی کوئی ایسا نہیں کرتی کہ اگلی دفعہ دھاندلی کے ورڈ سے ہماری جان چھوٹ جائے. پہلی دفعہ بایو میٹرک سسٹم یوز ہو رہا ہے. میں تو اسی پہ بہت خوش ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے مطلب یہ کہ ایک بات میں آپ کی ذرا سا تھوڑا سا سننے والوں کو آپ کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بایو میٹرک سسٹم پورے الیکشن میں نہیں ہے. کچھ حلقوں میں جو ہے بایو میٹرک سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے نتائج حاصل کیے جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نواز شریف صاحب نے دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی نااہلی کے سلسلے میں ریویو پٹیشن داخل کیا تھا، ہے نا. اور ریویو پٹیشن کے اندر جو ہے ان ججوں نے دوبارہ مطلب یہ کہ غور کیا، غور کرنے کے بعد یہ ہے کہ ان کی اس اپلیکیشن کو مسترد کر دیا. اچھا اب یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، نااہل وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم کہ 36 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جب کبھی ریویو پٹیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس فیصلے کو اپہیلڈ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے دے چکے ہیں. بھٹو صاحب کے سلسلے میں بھی یہی ہوا. جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تو بیگم نصرت بھٹو نے باقاعدہ اپلائی کیا اور ریویو پٹیشن کی بات کی تو اس وقت بھی مطلب تمام ججوں نے جو ہے اس فیصلے کو اپہیلڈ کیا. تو اب یہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پوری NA کے حلقے انتخابات میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ بیگم کلثوم نواز تو مطلب بیمار ہیں، ہے نا، اور ان کے باقاعدہ مطلب سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں شائع کی جا رہی ہیں. اچھا وہ سمپیتھی ووٹ کی بات ہے. وہ میں نے آج بھی ایک جگہ ٹیلی ویژن پہ یہ کہا کہ ہماری کیونکہ لوگ بنیادی طور پر مسلمان ہیں تو ان میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہمدردی کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے کہ حالانکہ وہ اتنی بیمار نہیں ہے لیکن وہ اسپتال میں اس طریقے سے چادر میں لپٹی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے وہ شی وانٹ ٹو گیو این امپریشن کہ آئی ایم ویری سک بٹ ایون فار دی کیس آف پاکستان، کیس آف ڈیموکریسی آئی ایم ریڈی ٹو کنٹیسٹ دی الیکشنز. لیکن دیکھیے جو کلثوم یہ جو کیا نام ہے ان کی جو بیٹی ہے مریم صفدر، آپ یقین کریں یہ اتنی نادان ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے وہی گفتگو کی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو GIT جو مطلب یہ کہ نواز شریف صاحب نے GT روڈ پہ کی تھی، اور وہی عسکری اداروں کو، وہی عدلیہ کو وہ مستقل کنڈیم کر رہی ہیں. اور یہ جملے انہوں نے کہے کہ اگر آپ نے ووٹ دے کے کلثوم نواز کو جتوا دیا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا نااہلی کا نواز شریف کے سلسلے میں وہ فیصلہ جو ہے مسترد ہو گیا. تو مطلب یہ کہ یہ اس قسم کی بچکانہ حرکتیں اب سب یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتی. یہ بات بالکل آپ دیکھیے خود دیکھیے عدالتیں خاموش کیوں ہیں اس پہ. دیکھیے مجھے آپ یقین کریں آج بہت سے مطلب یہ کہ تجزیہ نگاروں نے اس مسئلے پر سوال اٹھایا تھا کہ اول پر تو یہ مریم صفدر جو ہیں یہ خود بھی نااہل ہو چکی ہیں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ جعل سازی
بازی کی تھی, ہے نا, انہوں نے باقاعدہ ٹیمپرنگ کی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اس قسم کے جملے بول رہی ہیں. بھائی مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی پش کر رہا ہے. دیکھیے یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں. چودھری نثار صاحب نے جو بات کی تھی میں ان کا بالکل اتفاق کرتا ہوں. ان کے 2 انٹرویو شائع ہوئے تھے جو نشر ہوئے تھے ٹی وی پہ, اور انہوں نے اس میں باقاعدہ یہ کہا تھا کہ میرا جو ان سے اختلاف تھا نواز شریف صاحب سے وہ کوئی ذاتی نہیں تھا, لیکن میں نے ہمیشہ کہا کہ اداروں سے آپ کنفرنٹیشن نہ کریں. اچھا ان کی جو بات تھی بالکل صحیح تھی, کیونکہ دیکھیے اگر آپ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس وقت پاکستان کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. پھر انٹرنل دشمن ہے. وہ مشرف صاحب کا ایک جملہ مجھے اچھا لگتا ہے, حالانکہ انہوں نے بھی مطلب اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بہت سے ذرائع استعمال کیے جو کہ غلط تھے, جس پہ این آر او بھی شامل ہے. لیکن ان کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان کو اندرونی دشمنوں سے مطلب خطرہ ہے. بیرونی دشمن تو نظر آ رہے ہیں نا, آپ کے مغربی بارڈر پر نظر آ رہے ہیں, آپ کے ایسٹرن بارڈر پر نظر آ رہے ہیں, لیکن جو اندرونی دشمن ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ مخفی ہے, وہ زیادہ نمایاں نہیں ہے, لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قسم کے جملے بولے گئے اور جس طریقے سے لوگوں میں مایوسی پھیلائی گئی کہ دیکھیے صاحب ہم ہی سب کچھ ہے, حالانکہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کو ذات سے کسی کو وہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے مسلم لیگ ان کے اسپیشلی جو ان کی رہنما ہیں, بڑے لیڈرز کی میں بات کر رہی ہوں, جیسے نواز شریف صاحب ہوئے, یہ بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی بات بول جاتے ہیں. اب دیکھیں آج دھاندلی کا ذکر خود ہی کر دیا اپنے منہ سے. اب اگر یہ جیت جاتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہا ہم کہہ سکتے کہ وہ دھاندلی سے جیتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت کروں گا. دیکھیے بات اصل یہ ہے نا کہ یہ سیاستداں نہیں ہیں, یہ لٹیرے ہیں, اور انہوں نے جمہوریت کے نام پر مطلب دولت کمائی ہے. آپ یقین کیجئے کہ آپ کسی بھی ان کے حلقے میں چلے جائیں, میں نواز شریف صاحب کے حلقے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی کو تو ابھی موقع نہیں ملا حکومت کرنے کا, تو اس کے بارے میں ابھی زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے. اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو اس کے بارے میں ہم تنقید بھی کر سکتے تھے کہ ان کی حکومت اچھی ہے نہیں, لیکن وفاق میں ان کو کبھی حکومت نہیں ملی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پہلے سے ہے نا, قبل از مرگ ماویلا, فارسی کا ایک جملہ ہے کہ موت سے پہلے مطلب واویلا کرنا. تو یہ نواز شریف اور خواجہ آصف یہ دونوں مل کے جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. بھائی کس قسم کی دھاندلی؟ حکومت آپ کی ہے, چیف سیکرٹری پنجاب کا جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کہ جتنے بھی یو سیز ہیں وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. اس وقت مریم نواز نے 75 کروڑ روپے جو ہے نا 4,500 ہماری پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں اس حلقے کے اندر, بہت زیادہ تعداد ہے. پھر بھی یہ کہنا کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی موجود ہیں, اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بدمزگی بھی دیکھنے میں نہیں آئی. پھر یہ مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بات جملہ پکڑ ہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیے بات اصل میں نے بتایا نا کہ یہ کنفرنٹیشن کی پالیسی پہ جا رہے ہیں. میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ جمہوریت کا جو نام لیتے ہیں وہ اس لیے نہیں لیتے کہ جمہوریت واقعی ان کے لیے اچھی ہو, کہ جمہوریت تو چیک اینڈ بیلنس ہوتے ہیں. جمہوریت تو ایک بڑی طاقتور سیاسی نظام کا نام ہے جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان کے اندر قبائلی معاشرہ ہے, برادری کا معاشرہ ہے, پاکستان کے اندر جاگیرداروں کا معاشرہ ہے. تو یہ اسے جیسی بھی لنگڑی لولی جمہوریت تو ہے, لیکن یہ کہ اس کے اوپر سب سے بڑا کرپشن ہے. دیکھیے کرپشن اور جمہوریت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو پھر کرپشن کو جو ہے نا آپ سکہ راج الف بنا لیں جو انہوں نے بنا دیا, یا پھر یہ کہ جمہوریت کے اندر آپ چیک اینڈ بیلنس لے کر آئیں, رول آف لا لے کر آئیں. یہ ان کے پاس نہیں ہے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ خود بخود دھاندلی, حکومت ان کی ہے اور دھاندلی کا انجام لگا رہے ہیں, بات اصل یہ ہے ان کو کچھ خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کا نتیجہ پلٹ جائے, ہو سکتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی جیت جائے. تو اس مطلب یہ کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا پری ایمپٹ کرنا, کسی بھی چیز کو پری ایمپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا اب اسی بات پہ میں اپنے سوال آپ سے دوبارہ دہرانا چاہوں گی کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو کیا پورے پاکستان کے ایک حلقے میں سے جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کے عوام نے جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلے کو مسترد کر دیا؟ دیکھیے نواز شریف صاحب, دیکھیے بل بتاؤں, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہے نا ایک غلط تاثر لوگوں کو دے رہے ہیں, کیونکہ ایک تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک سیکورٹی تھریٹ بن گئے پاکستان کے لیے. جیسے چودھری نثار نے بالکل صحیح کہا, وہ یہ جملہ انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن دیٹ واز دا میسج ہی وانٹڈ ٹو کنوے کہ ہی از دا سیکورٹی تھریٹ فار پاکستان, کیونکہ ان کی جو چیزیں فائل نمبر 10 میں رکھی گئی ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں, ہاں والیوم 10 میں. اچھا آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل صحیح. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ نواز شریف کو ٹوٹل ووٹ جو ملے تھے وہ تقریباً 1 کروڑ ملے تھے, 1 کروڑ سے کچھ زیادہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ آبادی جب سینسس بھی نہیں ہوئے تھے تو ٹوٹل آبادی تھی 20 کروڑ کی. تو 20 کروڑ میں اگر 1 کروڑ ووٹ ان کو ملے تو یہ کم از کم یہ سمجھ لیجیے کہ 2 کروڑ کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن جو 18 کروڑ کی نمائندگی مختلف سیاسی پارٹی کر رہی ہیں, مختلف لوگ کر رہے ہیں, مختلف تھنک ٹینک کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کر رہا ہے. تو یہ تاثر دینا کہ صاحب کے ایک حلقے میں کہ جن کی پوری ووٹنگ تعداد
تعداد 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے, 3.25 لاکھ ہو گئی. 3.25 لاکھ میں اگر ان کو ووٹ آدھے بھی ملتے ہیں, جو کہ لاسٹ جس دفعہ 2013 میں ان کو 52% ووٹ ملے تھے, ٹرن آؤٹ بھی کم تھا. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مریم نواز جو مریم صفدر, ان کو نواز بھی نہیں کہنا چاہیے, اپنے میاں کا نام چھپاتے ہیں یہ, کیونکہ ان کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے اخباروں میں یہ لکھا ہے کہ ان کے جو شہباز شریف کا جو بیٹا ہے نا, اس نے باقاعدہ ان کی پٹائی بھی کی ابھی حال ہی میں لڑائی میں, صفدر کی باقاعدہ ان کو تھپڑ مارے گئے. تو مطلب یہ کہ ان کی اس قسم کی مطلب وہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جو اس قسم کے بات کریں, 1 کروڑ آدمی, 33 لاکھ کے آدمی, جس کے اندر اگر 47% ووٹ ملے تو یہ کیسے نمائندگی. اچھا دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان انتخابات کا کیا تعلق, یہ تو ایک ضمنی انتخابات ہیں جو الیکشن کمیشن کرا رہا ہے. اچھا صاحب, اسی سے جڑا دوسرا سوال ہے کہ اگر ہار جاتے ہیں تو کیا اس کو عوام کا فیصلہ سمجھ لیں گے؟ دیکھیے میں جیتتے ہیں تو عوام کا فیصلہ ہے, اگر ہارتے ہیں تو پھر کس کا فیصلہ ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ بہت اچھی بات, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور جی ٹی روڈ پر انہوں نے جو مطلب 400 مرتبہ, آئی گیو یو دا فیگرز, آپ یقین کریں میں میری اس فیگر کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا, 400 مرتبہ انہوں نے عدلیہ کو برا کہا, عسکری اداروں کو برا کہا, 401 بار بھی نہیں. ہاں اس طریقے سے انہوں نے برا کہا. اور اب یہ بس یہ کہ ہار جائیں گے نا, تو آپ یقین کریں کہ ان کے 2 طریقے ہوں گے, بے پناہ مطلب یہ کہ مطلب گالیاں بکیں گے. یہ بھی کہہ چکے ہیں یہ کہ جو اگر ہم ہارتے ہیں تو ہم اس جو ہے وہ فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. کہا نہیں تو کہا مریم نواز نے, میں دوبارہ مریم نواز نہیں, مریم صفدر ہے, مریم صفدر نے یہ کہا کہ ہم تو فیصلوں کو نہیں مانیں گے. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان کے دماغ خناس میں یہ سوار ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی کہنے والا نہیں, اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں بے نظیر ہوں. کہاں بے نظیر کے, یہ تو پیر کی دھون بھی تو نہیں ہے, مطلب جو اپنا وہ لانے کی کوشش کر رہی ہیں آپ کو. بلکہ آپ کو معلوم ہے ظفر ہلالی صاحب ہمارے سابق سفیر تھے, انہوں نے تو کل ایک ٹیلی ویژن پہ کہا کہ 3 گھنٹے یہ اپنے آپ میک اپ کراتی ہے مریم, 3 گھنٹے میک اپ کرانے کے بعد یہ نکلتی ہیں, اور وہ بلڈ پروف کار میں, اور اس کے بعد بھی مطلب یہ کہ کہیں ان کی 300 لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں جب یہ کسی جگہ پہ حلقے میں جو تشریف لے کے جاتی ہیں. یاسمین راشد نے ایک بہت اچھا سوال کیا, اس نے کہا جو پانی میں پی رہی ہوں ان ووٹروں کے ساتھ نکا کے مریم نواز پی کے دکھلائیں. تو میرا کہنا ہے کیا ہمارے ووٹرز اتنے, مطلب اگر جیت جاتی ہے یا اب جیسے لیڈ میں نظر آ رہا ہے, کبھی پی ٹی آئی آگے آ رہی ہے, کبھی نون لیگ, کیا ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ اتنی بھی سینس نہیں رکھتے؟ جیسا آپ نے یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے بولا 300 بندوں کے ساتھ وہ جا رہی ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, 2-3 گھروں سے زیادہ وہ گھروں میں پھری نہیں ہے, ووٹرز کو وہ قریب نہیں ان کے جا سکتے. اس حلقے کی حالت دیکھیں جو اتنے عرصے 32 سالوں سے جو ہے نواز شریف اس حلقے سے جیت رہے ہیں. تو اگر پھر کیا عوام کی واقعی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ عوام کو محروم رکھا گیا ہے. یہ جتنے بھی سیاست, دیکھیے سیاستدانوں کی اکثریت جو ہے کرپٹ ہے, اور وہ لوگ گندے لوگ ہیں. یہ لوگ مطلب یہ کہ اکثریت ان کی گندے لوگوں کی. آپ مجھے بتائیے کہ خواجہ آصف اور نواز شریف اور یہ سب مل کے ابھی سے انہوں نے مطلب ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی. آپ مجھے بتائیے حکومت آپ کی, خاقان عباسی آپ کے ہیں, سب کچھ آپ کے ہیں, چیف سیکرٹری آپ کا. اور پنجاب میں سب سے بڑی بھی حکومت آپ کی ہے. چلو پنجاب کے علاوہ کوئی اور صوبہ ہوتا تو ہم تھوڑا سمجھتے. دوسری بات یہ کہ دھوکہ دینے کے لیے شہباز شریف ان کا جو چھوٹا بھائی ہے نا, جو مطلب وہ جو میرا خیال ہے کہ میں جملہ نہیں کہنا چاہتا, یہ آج کل ترکی میں گیا ہوا ہے, ابھی پھر اس کے بعد یہ کہ لندن میں تھا, وہاں سے بیٹھ کے چیف سیکرٹری کو ہدایت کر رہا ہے, وہاں سے بیٹھ کے گلو بٹوں کو کہہ رہا ہے. آغا صاحب اس پہ جو ہے ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سچیاں سیاست میں. میرے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں, اور آج ہم حلقہ 120 کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے اس پہ بات کریں. آغا صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, دوسری اگر یہ جیت جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کہ یہ ان کا یہ متضاد سا بیان نہیں ہوگا کہ مطلب دھاندلی سے جیتے ہوں گے, اور اگر جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے تاثرات کیا ہوں گے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ میں نے بتایا کہ یہ بنیادی طور پر کنفرنٹیشن, یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. اچھا مریم نواز نے مستقل مطلب گفتگو جو کی ہے وہی کی ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے تھے سپریم کورٹ کے خلاف, عسکری اداروں کے خلاف. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ جیت جائیں گے تو مریم نواز جو ہیں وہ پورے لوگوں میں اپنے حلقے میں کہیں گی کہ دیکھیے اب فیصلہ دے دیا. اور فیصلہ کیا دے دیا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ غلط فیصلہ ہے اور اسے ہم کالا دم قرار دیتے ہیں. تو اس قسم کی جو گفتگو کریں گے, ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ تو نہیں ہے کہ ان کے کالا دم قرار دینے سے, دیکھیے عہدہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سو موٹو لے کے اس کو گرفتار کریں مریم صفدر کو, کیونکہ جس قسم کی یہ گفتگو کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس کو کون, مطلب یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک کیس اس کے اوپر ہے جس نے ٹیمپرنگ کی ہے, جس نے باقاعدہ یہ کہ اعداد و شمار کو اس نے باقاعدہ مطلب اس میں جعلی اعداد و شمار پیش کیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کے یہ تاثر دیں گے کہ دیکھیے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا یا جی آئی ٹی نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ غلط ہے. تو اس سے مطلب یہ کیا ہوگا, اس سے فیصلہ یہ ہوگا کہ دوبارہ مطلب یہ کہ ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا اور یہ اپنے کارکنوں
سے کہیں گے کہ بھائی اب ہم مزید مطلب یہ کہ اپنی جو مہم ہے کنفرنٹیشن کی جو مہم ہے اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے بہت خراب ہے اور بہت خطرناک ہے. ان کو روکنا چاہیے. اور میں پھر آپ کے توسط سے سپریم کورٹ کے میں اعلیٰ ترین ججوں سے جن کی بڑی پورے پاکستان میں عزت ہے وہ سومو ٹو لیں. دیکھیے یہ باقاعدہ مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کو چیلنج کر کے باقاعدہ ان کو مطلب اب تک تو لے لینا چاہیے. جیسے آپ نے بولا 400 بار تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے راستے کے اندر جو ہے اتنا کچھ بول چکے ہیں. اس کے بعد ان کی بیٹی صاحبہ جو ہے وہ جگہ جگہ بولتی پھر رہی ہیں. ابھی تک خاموش کیوں ہے سپریم کورٹ؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ یہ بتائیے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ نظر آ رہا ہے نا. اگر ایک عام آدمی پہ تو فوراً لگ جاتا ہے. جی ہاں کنٹمپٹ آف کورٹ تو ہے. اور یہ کہ دیکھیے میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں. ضمنی انتخابات ہے. ایک حلقے کا انتخابات جس کے اندر 33 لاکھ جس کے اندر 3 لاکھ ووٹر ہیں. تو 3 لاکھ ووٹر جو ہے نا اگر بالفرض یہ کہ جیت جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ کہاں سے نتیجہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے باقی پاکستان کے جو لوگ ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلوں کو جو ہے نا وہ قلعدم یا کورٹ کے فیصلوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یہ اس قسم کا تاثر بعد اصل یہ ہے کہ یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کو. اور ان کا پورا کردار یہ رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ حلقوں میں سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا. اور اس دن سجاد علی شاہ صاحب مرحوم انتقال کر گئے اور ان پر وہ بیچارے جان بچا کے پیچھے کے دروازے سے بھاگے. تو یہ لوگ غنڈہ گردی کا کلچر جو ہے نا گلو بٹ کا کلچر جو ہے نا یہ ان کی زندگی میں رچ بس گیا. کیونکہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کا اگر کوئی اچھا بیک گراؤنڈ ہوتا کوئی انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ ہوتا یا ان کا کوئی خدمت کرنے کا بیک گراؤنڈ ہوتا تو یقینی طور پر لوگ ان کے بات پہ اعتماد کرتے. یہ پیسے کے بلبوتے پہ ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ اس NA 120 میں لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ 75 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے. صرف مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 15 لاکھ روپے سے زیادہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے رشوت دی ہے. مطلب لوگوں کے بجلی کے بل ادا کیے ہیں, پیٹرول دیے ہیں, ان کو کھانے کو دیا ہے. 75 کروڑ روپے صرف مسلم لیگ نے بھی خرچ کیا ہے. اور اس میں اس کے بعد یہ کہ تھوڑا بہت پیسہ جو ہے نا خود انہوں نے عمران خان نے بھی خرچ کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی خرچ کیا ہے. وہاں پر ترقیاتی کام کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کئی بار جو ہے وہ یاسمین راشد نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے اس بات پر. جبکہ دیکھیے ایک تو ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ مطلب ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو نواز شریف صاحب کی حمایت کرتے ہیں. ورنہ یہ کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ صاحب اس موقع پہ جبکہ انتخابات ہو رہے ہیں آپ کوئی ترقیاتی کام نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ان آرڈر ٹو فول دا پیپل لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے ترقیاتی کام کی سڑکیں بنا رہے ہیں. اور وہ سڑک آپ یقین کریں 2 دن میں پھر ٹوٹ جائے گی. کیونکہ یہ جو ناقص مطلب یہ کہ جو مٹیریل استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ضمنی انتخابات کو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے کہ پورے پاکستان کے انتخابات ہو رہے ہیں یا 2018 کے انتخابات ہو رہے ہیں. اور یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر ہم لوگ جیت گئے. اصل میں عزت کا سوال بنا ہوا ہے نا جہاں تک میرا خیال ہے کہ انا اور عزت کا کون سی انا اور عزت کون سی. یہ لوگ سپریم کورٹ نے نکالا ہے تو عوام جو ہے وہ ہمیں بار بار پہ آغا صاحب ان کی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ان کی انا ہٹ نہیں. دیکھیے کون سی انت ہو سکتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں وہ تو برادری کی سسٹم پہ دے رہے ہیں نا. بہت سے لوگ جو حلقہ نواز شریف صاحب ہے جہاں سے یہ 5 مرتبہ جیتے ہیں انہوں نے برادری کو استعمال کیا, انہوں نے لسانیت کو استعمال کیا. جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ, یہ نواز شریف کے الفاظ ہیں نا. تو مجھے بتائیے کہ جب یہ لسانی استعمال کریں گے تو وہ جو لوگ جو ہیں وہ بیچارے اتنے کہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں. دیکھیے شعور تو تعلیم سے آتا ہے, علم سے آتا ہے, وہ مطلب پاکستان کے اندر ناپید ہے. جس طریقے سے تعلیم کا برا حال کیا ہے, جس طریقے سے تعلیم کو مطلب بیک برنر پہ رکھا گیا ہے وہ بہت خطرناک صورتحال ہے. لیکن بیچارے کیا کریں. اب دیکھیے آپ ان کا بجلی کے بل دے رہے ہیں, آپ پیٹرول دے رہے ہیں, ان کو پیسے دے رہے ہیں, گڈیاں دے رہے ہیں. لاہور جیسے شہر میں جہاں پر پھر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, اگر وہاں پر مسلم لیگ نون اس طرح سے جیت جاتی ہے تو آپ کے خیال میں باقی جو ہمارے اندھونے اور ہمارے جو ایریاز ہیں ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر کیا حال ہوگا عوام کے اویئرنیس کا؟ دیکھیے عوام بیچارے دیکھیے پہلے بات ایک تو عوام کو کیا ملا ہے. دیکھیے عوام کو بنیادی 2-3 چیزیں چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ عوام کے جو ہے غریب بچے ہیں ان کو تعلیم ملنی چاہیے, ان کو صحت ملنا چاہیے, ایک اچھا پانی شفاف پانی پینا چاہیے. اسی کراچی میں آپ کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا, اس کراچی میں آج ایک رپورٹ آئی ہے اور 2 دن سے مسلسل اخباروں میں آ رہی ہے کہ جو پانی پیا جا رہا ہے کراچی کے عوام اس میں فضلہ ہے, انسانی فضلہ شامل ہے, یعنی 90%. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو گورننس کی حال ہے. جب پاکستان میں گورننس ہے نہیں, جبکہ اس قسم کے لٹیرے نواز شریف جیسے لٹیرے اور دیگر پارٹیوں کے لٹیرے جب مل جاتے ہیں. آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ سب سے بڑا ایشو مورل ایشو ہے. کیا کوئی اخلاقیات ہوتی ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اخلاقیات کی بنیاد پہ سیاست کی تھی. وہ خود وکیل تھے, انہوں نے خود پیسہ کمایا. یہ تو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں
पैसा लेकर जो है उसको लूटते हैं, उसमें अपना कमीशन खाते हैं। तो इनका जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं तो इनका कोई तस्वुर भी नहीं है। तो मैं ये आप सर्च कर रहा हूँ कि इलेक्शन के नतीजे, जैसे कि खुद आपने फरमाया कि इलेक्शन के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये है कि इनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि किसी तरीके से उस आदमी को जो कि ऑलरेडी नाहल हो चुका है, लंदन में बैठा हुआ है, अभी उसको मेरा ख्याल है कि हुदैबिया पेपर मिल में बुलाया जाएगा और 7 दिन के अंदर आप ये यकीन कीजिए कि नैब बुलाएगा इनको और इनसे इसका एक और मुकदमा चलेगा। वो आएंगे वापस? देखिए आए या ना आए, देखिए वो तो जब पाकिस्तान में थे जब भी मतलब ये कि उनको बुलाया गया वो नहीं गए, तो मतलब ये कि जो डिफाइंस है मतलब ना मानना, यानी मतलब बाकायदा जो उसूल हैं रियासत के उसको चैलेंज करना अब इन्होंने सोच लिया है। इनके पास 4-5 आदमी हैं जो इंतहाई मतलब ये कि पाकिस्तान के सिलसिले में उनका जो रवैया है, रियासत के सिलसिले में रवैया अच्छा नहीं है। ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद हैं, इकबाल हसन हैं, खुद नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम हैं और शहबाज शरीफ तो पीछे बैठ के ये डोरियां हिला रहे हैं। गुल्लू भट्ट जितने भी आज नजर आए, आज देखिए कि असलहे का खुला मुजाहरा हुआ, खुली नुमाइश हुई। तो मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? अभी तो आगा साहब अगर 4000 से ज्यादा हमारी पाक आर्मी वहां पर ना होती तो आपके ख्याल में क्या सीन होता वहां पर? मैं तो अगर आप यकीन करें वहां तो फिर ये एक दूसरे को गला काटते। अभी तो चलिए पथराव हुआ, बाज़ हलकों में जाके पीटीआई और मुस्लिम लीग के कारकुनों ने एक दूसरे का पत्थर पैदा करने की कोशिश की। देखिए एक तो फौज का रौब है और उसकी वजह से मतलब ये कि चीजें जो है संभली हुई हैं। जब हम 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं, वहां पे इलेक्शन सब हलकों में हो रहे होंगे, तो उस टाइम फिर कैसे मैनेज किया जाए? आर्मी क्या उस टाइम भी फिर इसी तरह डिप्लॉय करनी पड़ेगी हर जगह पे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में आवाम को जो है ना, जो सिविल सोसाइटी है उसको एक रोल अदा करना चाहिए, जो कि सिविल सोसाइटी का हमें रोल नज़र नहीं आ रहा। मीडिया का रोल हमें नज़र आता है। मीडिया भी आपको मालूम है कि तकसीम हो गया है। कुछ मीडिया जो है नवाज शरीफ साहब का हिमायती है, कुछ जो है ना इनके खिलाफ है। तो 2 किस्म के मीडिया इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। लेकिन जो गैर जानिजर मीडिया है उनका भी ये ख्याल है कि 2018 में जब इंतखाबात होंगे तो बिल्कुल एक घमासान का रन पड़ेगा, जैसे उर्दू में कहते हैं ना घमासान का रन पड़ना, तो वो अगर पड़ेगा तो उससे मतलब ये कि खासा मतलब मुल्क हिल जाएगा, रियासत हिल जाएगी। बात पीटीआई की भी कर लेते हैं। अगर पीटीआई हार जाती है तो आपके ख्याल में उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या फिर वो धांधली का शोर मचाएंगे या फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई वाले जो है ना बुनियादी तौर पर यह है कि उसको फिलहाल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा अपना ख्याल है, मेरी हालांकि उनसे कभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये उन्होंने भी, उनके लिए भी ये प्रेस्टीज पॉइंट बन गया था, उनके लिए भी ये इज्जत का मसला बन गया था, अना का मसला बन गया था। तो हो सकता है कि ये वो अच्छा, वैसे भी पीटीआई जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का जो अपना रवैया है वो भी मतलब मुस्लिम लीग नून की तरफ झुकाव है, उसका साफ नज़र आ रहा है। आज तो लोगों ने बड़ी मीडिया में बड़ा मतलब मजम्मत की है इलेक्शन कमीशन की। तो फिर यह है कि वो बाकायदा इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरीके से पहले उन्होंने 4 हलकों के बारे में बात की थी इमरान खान साहब ने, वो बात जो है ना फिर शुरू हो गई। तो इस तरीके से जो तनाव की कैफियत है, जो मतलब कशीदगी कैफियत है, वो बहुत मुतासर होगी। और ये कि खाकान अब्बासी साहब के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब पे भी LNG के सिलसिले में इल्ज़ामात हैं। तो उस सिलसिले में भी मतलब ये कि लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी हैं। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी ना तो गवर्नेंस तो होगी नहीं, मुल्क में कोई तरक्याती काम होगा नहीं। और यही नवाज शरीफ साहब का फ़लसफ़ा है कि किसी तरीके से मुल्क में काम ना हो सके और लोग कहेंगे देखिए जब मैं था तो काम हो रहा था। अच्छा, कैसा काम हो रहा था? कोई काम नहीं हो रहा था। अगर काम हो रहा था, लेकिन यह कि उनका काम यकीनी हो रहा था कि वो अपने माल बना रहे थे, पैसे बना रहे थे। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क एटमी ताकत है और मतलब दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनमें नाम आता है उनका, वो सब तरक्की याफ्ता है। एक हमारा मुल्क जो है वो पीछे है। और यहाँ पर सामने बताया इतनी तकलीफ सूरत हाल है कि लोग इतना गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। मतलब ये किस कदर कितनी मायूसी है। ये अखबार में आ चुका है, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल आगा साहब, इस एटमी ताकत के होते हुए ये सब कुछ होना कैसे है? मतलब गवर्नमेंट को हम किस जगह पे देखते हैं? भाई मैं तो ना मालूम क्यों, मेरा ख्याल है आप इस बात से हंसेंगे, मैं कंजर्वेटिव तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमाम ख़ुमैनी जैसे लोग आ जाएं ताकतवर जहन के, या मुस्तफ़ा कमाल जैसे, है ना, वो जो तुर्की में जो इनकलाब आया था। तो इस किस्म के जो करप्ट एलिमेंट हैं, नवाज शरीफ एंड रेस्ट जो उनके साथी हैं जो मफाहमत की सियासत कर रहे हैं, जिसमें जरदारी साहब भी शामिल हैं, अगर इस किस्म के लोगों का सफाया नहीं होगा तो आप यकीन करें मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि चीन का भी फ़लसफ़ा यही है। चीन ने इनको बारहा समझाया है कि आप जिस तरीके से करप्शन कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बड़े मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान को इस्तेहकाम हासिल हो। अगर ये CPEC पे समझ रहे हैं कि CPEC के जरिए हमारे लिए मतलब एक CPEC के मंसूबे को लेके समझ रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इसी के बल पे जो है वो तरक्की कर लेगा, लेकिन जब तक करप्शन खत्म नहीं होती ये तरक्की जो है वो नामुमकिन नजर आती है। इसी पे जो है, इसी बात पे हम अपनी अगली बातचीत का जिक्र जो है वो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سچیاں سیاست میں. میرے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں اور ہم حلقہ 120 میں جو الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حتمی نتیجہ کیا نکلے گا. آغا صاحب اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو معاشرے پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت بنیادی آپ نے سوال کیا اور سچ پر مبنی سوال ہے. بات اصل یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ اس حلقے کے لوگ کرپشن کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس حلقے کے لوگ جو ہے نا وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ مورالٹی کوئی چیز نہیں ہوتی, اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف اس کے نتائج پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے نتائج کیا ہیں. تو یہ جو نتائج کی جو بات ہوتی ہے یہ میکاولی کا کنسیپٹ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے دھاندلی کریں چاہے کسی کو قتل کرا دیں لیکن اگر آپ کا نتیجہ کسی جگہ پہنچنے کا اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ فاتح ہیں. تو یہ قسم کی غیر اخلاقی تصور غیر اخلاقی سوچ جو ہے نا یہ فروغ پائے گی اگر یہ جیت گئے ہے نا, جس کے کہ امکانات کچھ نظر بھی آ رہے ہیں. ابھی جو ووٹ آ رہے ہیں تو اس میں کچھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پھر مورل بیسس کیا ہے. مطلب بہت جگہوں پہ میں میڈیا پہ بھی تبصرے سنتی رہی, بھی آپ سے بھی بات ہو رہی تھی, بہت لوگوں کا خیال تھا کیونکہ حکومت نون لیگ کی ہے اس لیے بہت زیادہ چانسز نون لیگ کے ہی جیتنے کے تھے اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں. اب لوگ ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ دھاندلی ہو سکتی ہے یہاں پر؟ نہیں دیکھیے یا نتائج پہ ایسے انداز ہو سکتا ہے دھاندلی ووٹنگ میں نہ ہوئی ہو لیکن نتائج میں جو ہے ان کے نہ ہو. دیکھیے میں بتاؤں, میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چیف سیکریٹری, اس کے بعد یو سی, اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی گلو بٹ ہیں وہ, اس کے بعد پولیس, اور یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے کمپین چلا رہے ہیں, ان کی بیٹی چلا رہی ہے کمپین. تو میں یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ جو سوال آپ کا ہے وہ اپنی جگہ مستند سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا پھر بعد میں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. پہلا امپیکٹ تو یہ پڑے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مورالٹی کا کوئی کنسیپٹ پاکستان میں ختم ہو گیا. دیکھیے پاکستان جو ہے نا کچھ بھی ہو, ڈھیلا ڈھالی جیسے بھی ہو, پاکستان اسلام کے نام پہ تو آیا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ویلیوز اسلام کی تھی وہ بھی مطلب یہ ہے کہ لوگ اس پر اب یقین نہیں رکھتے. دوسری بات یہ کہ اس سے یہ ہوگا کہ کلچر کرپشن کا کلچر فروغ پائے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو ہے نا وہ کرپشن کے سمبل بن چکے ہیں, علامت بن چکے ہیں. تو اس طریقے سے کرپشن کا جو ہے نا وہ مزید فروغ پائے گا. لوگ کہیں گے یار یہی زندگی ہے, چھوڑیں مطلب یہ کہ مورالٹی کیا ہوتی ہے. تو چنانچہ یہ کرپشن کا جو کلچر ہے یہ بھی فروغ پائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ڈس یونٹی, یعنی قوم کے اندر جو یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو, وہ ڈس یونٹی جو ہے مزید جو ہے نا پھیلے گی, یعنی ڈس یونٹی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ تین نتائج جو ہے نا وہ نکلیں گے اور یہ نتائج جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے زہر قاتل ہوں گے. اس سے پاکستان مستحکم نہیں ہوگا. تو جو بات میں نے اچانک کہی آپ سے, بلکہ آپ کے کہنے پہ میں نے کہی کہ ترکی کے مصطفیٰ اتا ترک کمال ہوتے اور یہ ہے کہ خمینی صاحب ہوتے. آپ یقین کریں چین کے اندر, بلیو مائی ورڈ کہ چین میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں, وہاں پہ آپ یقین کریں کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ اس نے کرپشن کیا ہے تو ایک تو جیل اور دوسرے بعد یہ ہے کہ اس کو گولی مار کے مار دیتے, سزائے موت دی جاتی ہے. یہاں ایسا لگتا ہے کہ مادر پدر آزاد ہیں, یہاں ریاست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بھائی ریاست کا تصور تو قانون کی بالادستی سے ہوتا ہے, قانون کے اطلاق سے ہوتا ہے, قانون کے لگاؤ سے ہوتا ہے. لیکن یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ریاست کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. جب آپ جوڈیشری کو اور پاکستان کی عسکری قیادت کو آپ جب چیلنج کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. بھائی ڈیگال سے کسی نے پوچھا, ڈیگال نے فرانس کے صدر تھے اور ڈیگال نے پوری مطلب یہ کہ نازی فورسز کے خلاف پیرس میں جو ہے ریزسٹنس موومنٹ شروع کی. تو ڈیگال نے جب اس کے بعد الیکشن ہوئے اور ڈیگال جو ہے وہ فرانس کے صدر رہے اور ون آف دا موسٹ پاپولر صدر. تو کسی نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ آپ تو فوجی ہیں اور آپ کو مطلب کیا حق ہے مطلب یہ کہ حکومت کرنے کا. تو وہ مسکرائے, وہ کہنے لگے کہ دیکھیے میں نے تو اپنی کنٹریبیوشن کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے ریزسٹنس موومنٹ کی, نازی کو کس طریقے سے پسپا کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی ملک میں اگر قومی فوج نہیں ہے تو دشمن کی فوج ہوگی. جو مطلب کسی ملک میں ایک فوج کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جو مطلب تاجر لوگ ہیں, ابھی تک کے نتائج کے مطابق جو ہے وہ 6,500 کا فرق آ رہا ہے. مطلب نون لیگ جو ہے وہ 6,500 ووٹوں سے جو ہے آگے ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ہمارے پروگرام کا ٹائم اب کم ہے, ظاہر ہے جب نیکسٹ ویک جب ہمارا پروگرام ہوگا کچھ نہ کوئی نتیجہ تو آ چکا ہوگا. دیکھیے میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک بہت تشویشناک بات یہ ہے کہ پوری پنجاب کی مشنری استعمال ہوئی ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے اسی لیے نون لیگ جیت جائے گی؟ بالکل میرا خیال ہے کہ دیکھیے عوام کے فیصلے سے زیادہ اس وقت
جو ہے نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ زیادہ. آپ مجھے بتائیے کہ جب اسلحے کا نمائش ہو, باقاعدہ یہ گلو بٹ وہاں موجود ہوں اور تھریٹ کر رہے ہوں اور برادری کا نام مطلب استعمال ہو رہا ہو. دیکھیے برادری کی بنیاد پہ ووٹ پڑے نا, مطلب زیادہ تر ووٹ جو مسلم لیگ نون کو پڑے ہیں وہ برادری کی بنیاد پڑے. میں نے تو ان کا نعرہ بھی بتایا تھا نا کہ جاگ پنجابی باغ تینی پگنو لگ گیا داغ. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے مفاد کے لیے ملک کو بھی بیچ سکتے ہیں. یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہے, یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے. یہ اس قسم ڈاکٹر یاسمین راشد بھی تو انہی میں سے ہے نا پنجاب کے. دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے نا وہ ایک پروفیسر ہیں, وہ گائناکولوجسٹ ہیں. اور اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ان کا تعلق پنجاب سے ہے, فیصل میر صاحب کا تعلق پنجاب سے ہے, تو کیوں مطلب نہیں. مگر سوال یہ ہے کہ دیکھیے پنجاب میں, دیکھیے معاف کیجئے آپ اس کو غلط لے رہی ہیں, پنجاب میں ہر آدمی تو برا نہیں ہے. پنجاب میں بہت بڑے انٹلیکچوئلز ہیں, پنجاب میں فیض صاحب ہوئے, پنجاب میں آغا صاحب برادری کا نعرہ ہے میرا کہنے کا مطلب, تو پنجابی تو وہ دونوں بھی ہیں. نہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میں نے ان کا نعرہ بتا دیا نا آپ کو, کیا یاسمین نے کوئی نعرہ لگایا کیا, مطلب عمران خان نے کوئی ایسا نعرہ لگایا؟ اچھا صاحب چلیں جاتے جاتے تھوڑا سا ہمارا ٹائم رہ گیا, مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب نون لیگ جیتے گی یا پی ٹی آئی؟ 6,500 ووٹ کا فرق آ رہا ہے, لیکن ابھی یہ غیر حتمی نتائج ہیں اور کچھ نتائج جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس آ بھی رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ابھی 64 آئی تھنک صرف پولنگ اسٹیشنز کے نتائج ہیں اور 112 یا 120 ہیں پولنگ اسٹیشن. کیا ہوگا آپ ہنسیں مت, جس طرح آپ مسکرا رہے ہیں اونچوں کے نیچے, وہ ذرا بڑی معنی خیز مسکراہٹ ہے, مجھے بتا دیں. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ساری اسٹیٹ مشنری پنجاب کی وہ کلثوم نواز کے حق میں کام کر رہی ہو اور ان کی بیٹی جو ہے نا مطلب یہ کہ انتہائی بوسیدہ, انتہائی نفرت انگیز جملے بول رہی ہو اور جاہل معاشرہ سن رہا ہو, تو ظاہر ہے کہ نتائج تو ان کے حق میں جائیں گے. لیکن افسوس ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ نتائج ان کے حق میں آئیں گے. ابھی سے جناب وہ ناہل وزیر اعظم دھاندلی کا نظر ہے, اور وہ جو اس کو وزیر خارجہ بنایا جس کو وزارت خارجہ کا ایک لفظ نہیں معلوم, وہ بھی دھاندلی کا ذکر کر رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا مورل جو ہے نا. یعنی کہ آغا صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ان کی حکومت کا ہاتھ سب سے زیادہ ہے, بجائے یہ کہ عوام کی اویئرنس کا. 75 کروڑ روپے خرچ کیے انہوں نے, 75 کروڑ روپے خرچ کیے, اور ایسے جیسے آغا صاحب نے بتایا بل پے کر دیے. اور یہ آغا صاحب تھوڑی تو ہماری عوام کا بھی قصور ہے نا, مطلب وہ اپنے مستقبل سے کھیل جاتے ہیں. 1 مہینے کا بل دیا ہے نا, کوئی ساری زندگی تو نہیں بل دیتے رہیں گے. اچھا پھر ایک اور سن لیجئے, ابھی لوگوں کو پچھتاوا ہوگا حلقہ 120 میں مریم نواز نے بلینک چیک دیے جابس کے لوگوں کو کہ فلاں جاب دو. بھائی شی ہیز نو رائٹ ٹو ایشو آرڈر فار جابس, اس کا کیا پہنچتا ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کو حکومت سنے کی تو صحیح نا ان کی بات. اچھا اگر ان کو حکومت, اگر ان کو نوکری مل جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے. آغا صاحب اس طرح کے جو وعدے ہیں وہ پھر 2018 کے الیکشن میں نہیں چلیں گے. دیکھو میں آپ بتاؤں, آپ کا جو کہنا ہے, دیکھیے آپ بھی خود ایک باشعور خاتون ہیں, آپ سمجھدار ہیں. دیکھیے اس کا کیا حق پہنچتا ہے اس کے کہ یہ نوکریوں کے لیے جو دستخط کر کے, وہ جو بیچارے جن کو یہ دستخط کر کے ان کے اپلیکیشن پہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو نوکری مل گئی, حالانکہ وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے, کوئی ان کو پرسان حال بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے ان کو عقل آ جانی چاہیے نا 2018 کے الیکشن. اب دیکھیے مطلب یہ کہ اب تو بیچارے جذباتی ہے نا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے وزیر اعظم کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, کیونکہ جس طریقے سے زہری تقریریں خود نواز شریف صاحب نے GT روڈ پہ کی, پھر ان کی جو بیٹی ہے وہ کر رہی ہے, تو اس سے تو ظاہر ہے کہ ذہن پر اثر تو ہوتا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ انسانی ذہن متاثر ہوتا ہے, اور یہ کہنا کہ انسانی ذہن جو ہے نا امیون ہے, ہر چیز سے امیون نہیں ہوتا, انسانی ذہن متاثر ہوتا ہے. تو یہ جو کوشش کریں گے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ صورتحال جو ہے نا یہ ان کے حق میں جیت تو جائیں گی, لیکن یہ ہے کہ پھر اس کا امپیکٹ بھی بہت غلط ہوگا. اور پہلا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پیپل ول ناٹ بلیو کہ کوئی مورلٹی بھی چیز ہوتی ہے. چلیے آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ابھی جو ہیں وہ نتائج جاری ہیں, آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے, اور آغا صاحب کے مطابق اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ وہاں ان کی حکومت کا ہونا ہے, ایک ہمارے وفاق میں اور ساتھ ساتھ پنجاب میں. پنجاب حکومت جو ہے اس کا نون لیگ کا ہونا جو ہے وہ بہت بڑی وجہ بن سکتا ہے نون لیگ کی جیت کی. اچھا, اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا خیال ہے وہ کم لیڈ سے پیچھے ہیں, اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن خیر پھر بھی یہ تو وقت بتائے گا کہ دونوں میں سے کون جیتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تب ہمارے پاس کوئی نیا ٹاپک ہوگا, ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہو, ہم جان چکے ہوں گے کہ اس وقت تک فاتح کون ہے اور اس فاتح کے پیچھے ریزنز کیا رہے ہیں, اس کی کامیابی کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ رہا ہے. ان چیزوں پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. اب تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے جو ہے وہ کسی اچھے کی دعا جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنے چاہیے, لیکن اسپیشلی اپنے پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کے عوام کے لیے دعائیں جو ہیں وہ ضرور کیجیے گا کہ جو بھی ہو اللہ ان کے حق میں بہتر کرے. آپ سے اب اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.